عزیز ناظرین گرامی السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو اس شخص کے بارے میں ہے جس کو ڈرگ لارڈ یعنی منشیات کی دنیا کا بادشاہ مانا جاتا تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دنیا میں پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ ناظرین، 1 دسمبر 1949 کولمبیا کے ایک شہر ریو نیگرو میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کا نام پیبلو ایمیلیو ایسکوبار گیویریا تھا، اور اسے دنیا پیبلو ایسکوبار کے نام سے جانتی تھی، اور اس کو منشیات کی دنیا کا بادشاہ اس لیے تصور کیا جاتا تھا کیونکہ پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں سپلائی کی جانے والی کوکین کا 80% ہاتھ میڈیلن کارٹر نامی گروپ کا ہوتا تھا، جس کا سربراہ کوئی اور نہیں بلکہ پیبلو ایسکوبار ہوا کرتے تھے۔ دوستو، پیبلو ایسکوبار کو سب سے زیادہ امیر ترین مجرم سمجھا جاتا تھا، اور ایک رپورٹ کے مطابق پیبلو کی آمدنی میں ہر ہفتے $420 ملین کا اضافہ ہوتا تھا، اور ہر سال قریباً $21.9 بلین یعنی پاکستانی قریباً 24 خرب 98 ارب 7 کروڑ 60 لاکھ کا اضافہ ہوتا تھا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیبلو کی کل آمدنی کے اثاثے $30 ملین سے تجاوز کر چکے ہیں، اس لیے ان کا حساب لگانا مشکل نہیں ناممکن سمجھا جاتا ہے، اور پیبلو انٹرنیشنل بلینئرز کی لسٹ میں 1987 سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دن تک دنیا کا 7واں امیر ترین شخص رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پیبلو ایک دن میں کولمبیا سے US 15 ٹن سے بھی زیادہ کوکین سمگل کر لیتا تھا، اور جس کا زیادہ تر حصہ فلوریڈا کے ساحل میں بیچا جاتا تھا۔ ناظرین، گیریلو نامی ایک فیمس اینکر نے پیبلو ایسکوبار سے متعدد بار انٹرویوز کیے، جو کبھی بظاہر عام لوگوں کے لیے تو شائع نہ ہو سکے، مگر وہ خود کے دیے ہوئے اپنے ایک انٹرویو میں کہتی ہیں کولمبیا کا نارتھ کوسٹ کا علاقہ بہت وسیع ہے، تو وہاں سے ہوائی جہازوں کے ذریعے کوکین کو پانی میں موجود سپیڈ بوٹس میں پھینکا جاتا تھا، جسے مختلف علاقوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور یا ان جہازوں کو سیدھا فلوریڈا لے جایا جاتا تھا، اور پھر ان طیاروں کو دور کہیں دیہی علاقوں میں جا کر تباہ کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، پیبلو نے اپنی آبائی زندگی کولمبیا کے ایک شہر میڈیلن میں بسر کی، اور ان کے والد جن کا نام ایبیلیل جیسوس ڈیری ایسکوبار تھا، اور وہ ایک کسان تھے، اور ان کی والدہ محترمہ ایک سکول ٹیچر ہوا کرتی تھی۔ میڈیلن میں انہوں نے اپنی تعلیم کا مختصر حصہ انٹونومس لیٹن امریکا یونیورسٹی آف میڈیلن سے حاصل کیا، جہاں انہوں نے ڈگری لیے بغیر اپنی علم کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ مختلف مجرمانہ سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے، جن میں وہ مختلف سمگلرز کے ساتھ کام کرتے تھے، ممنوع سگریٹ فروشی کرتے تھے، فیک لاٹری تقسیم کیا کرتے تھے، یا کبھی گاڑیوں کو چوری کرنے والے گینگ میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے پیبلو نے اپنے عروج پہ آنے سے پہلے قبروں کی تختیوں کو اتار کر ان کو بیچنے کی غرض سے زمین کے نیچے دفنا دیا کرتے تھے، اور بعد میں ان کو نکال کر ان کو مقامی سمگلرز کے ہاتھوں بیچ دیا کرتے تھے۔ اس بات کی وضاحت جب پیبلو ایسکوبار کے بھائی روبرٹو ایسکوبار سے لی گئی، تو انہوں نے اس الزام کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ تختیاں مقامی فیکٹریوں کے مالکان کی طرف سے ایسکوبار کو بیچنے کے لیے دی جاتی تھیں، کیونکہ ان تختیوں کی پوری رقم گاہکوں کی جانب سے فیکٹری مالکان کو نہ دی جاتی تھیں۔ اور یاد رہے کہ ایسکوبار کے بھائی ان کے گروپ کے اکاؤنٹس کا کام سنبھالتے تھے۔ اس کے علاوہ ایسکوبار اسی یونیورسٹی کی جعلی ڈگریاں فروخت کرتے تھے جس میں انہوں نے خود تعلیم حاصل کی تھی، جس کے پکڑے جانے پر انہیں 1974 میں جیل بھی جانا پڑا۔ دوستو، اس کے بعد پیبلو ایسکوبار نے 1975 میں باقاعدہ اپنا گروپ میڈیلن کارٹل کے نام سے بنایا، جس میں وہ مختلف علاقوں میں کوکین سپلائی کیا کرتے تھے۔ چونکہ کوکین کی ڈیمانڈ میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اسی لیے پیبلو ایسکوبار کا کاروبار بھی چمکتا جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پورے US میں کوکین سپلائی کرنا شروع کر دی تھی، اور اسی دوران ان کا مقابلہ ایک اور خطرناک مافیا سے ہوا جن کو رائیول کارٹلز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور یہ لڑائی دنیا کے مختلف ممالک میں لڑی گئی، اور ان کا نتیجہ خطرناک حادثات
متعدد افراد کا مارے جانا، جن میں پولیس کے نوجوان، ججز صاحبان اور معروف سیاستدانوں کے قتل کی شکل میں سامنے آئے۔ نومینس کے نامی ایک نہایت پرکشش اور خوبصورت جزیرہ بھی پیبلو ایسکوبار کی ملکیت تھا، اور اس جزیرے میں 1 کلومیٹر یعنی 3300 فٹ کا حصہ صرف پیبلو کے جہاز اڑانے کے لیے نصب کیا گیا تھا، اور اس جزیرے میں اس نے ایک بندرگاہ بھی بنا رکھی تھی جس میں مختلف ہوٹلز، گھر، متعدد کشتیاں اور نیو ٹیکنالوجی والے ہوائی جہاز بھی شامل تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایسکوبار نے اس جزیرے پہ ایک ایسا وسیع ریفریجریٹڈ گودام بنایا جو کہ صرف اس کی کوکین رکھنے کے لیے کام آتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ جگہ تھی جو 1978 سے 1982 تک ایسکوبار کا مین اڈا کہلاتی تھی، اور یہاں سے ایسکوبار نے بے انتہا دولت کمائی، جس کے بعد اس نے 7.7 اسکوائر مائلز یعنی تقریباً 19.9 اسکوائر کلومیٹرز کا اینٹیکویلیا میں ایک وسیع زمین خریدی، جس پر اس نے اربوں ڈالرز خرچ کر دیے، اور ہسینڈا نیپولز نامی ایک اسٹیٹ بنا ڈالی جو اس کا ایک انتہائی مہنگا، بے انتہا خوبصورت، بے حد وسیع گھر تھا، جس میں اس نے ایک زو بنایا جس میں ڈھیروں مختلف جانوروں کی اقسام رکھی ہوئی تھیں، ایک خوبصورت جھیل بھی بنائی، ایک چونکا دینے والا مجسمہ باغ بھی بنایا، ایک خطرناک بل رنگ بھی بنایا، اور اس کے علاوہ اپنی فیملی اور اپنے گینگ کے لوگوں کے لیے مختلف متنوع جگہ بھی تعمیر کرائیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اس کا ایک اور محل بھی تھا جو اس کے اپنے نام پہ بنایا گیا تھا۔ یہ محل 6500 اسکوائر فٹ پہ میامی بیچ فلوریڈا میں نارتھ بے روڈ پہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مینشن اپنے پنک رنگ کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکا تھا اور اس وقت کے جدید طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مینشن کو بعد میں سیل بھی کر دیا تھا اور اس کے بعد ڈیمولش بھی کیا گیا تھا، بعد از جس کا مالک ڈی برڈورے نامی بندہ بنا۔ ناظرین، ڈی برڈورے نے ایک ڈاکومنٹری فلم کرو اور ساتھ ہی پیشہ ورانہ ماہرین کھوج کی ٹیم کو ہائر کیا، جس نے اس پرانے مینشن میں خفیہ راستوں اور قیمتی چیزوں کی کھوج لگانا شروع کر دی جن کا تعلق پیبلو سے ظاہر ہوتا تھا۔ کھوج کے دوران انہوں نے بہت بڑی خفیہ خندقیں بھی دریافت کیں، اور جب آفیشیلی اس بات کا پتہ اس وقت کی حکومت کو لگا تو ان کی ٹیم نے ایک چونکا دینے والا بیان جاری کیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس مینشن کے ماربل فلور کے نیچے ایک سیف کی جگہ بھی موجود تھی، مگر وہ سیف وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور اس بات کا پتہ آج تک کسی کو نہیں چل سکا۔ دوستو، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو پیبلو ایسکوبار کی ملکیت میں آتی تھیں، اور بہت ساری ایسی بھی مانی جاتی ہیں جن کا پتہ صرف پیبلو کو ہی تھا۔ ناظرین، پیبلو کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے عروج کے دور میں $70 ملین دن کا کمایا ہے، جو کہ آج کے زمانے میں تقریباً 7 ارب 70 کروڑ 28 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس کے ایک دن کی کمائی ہوا کرتی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قریباً $1000 کے ہر ہفتے ربڑ بینڈز خریدنے پڑتے تھے جن سے ان کے نوٹوں کی دتیاں بنائی جاتی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہر سال پیبلو کی دولت کا 10% حصہ جنگلی چوہے کتر جاتے تھے۔ دوستو، 1982 میں ایسکوبار لبرل الٹرنیٹیو موومنٹ تحریک میں چیمبرز آف ریپریزنٹیٹیوز آف کولمبیا میں ایک الٹرنیٹیو ممبر کی حیثیت سے منتخب بھی ہوئے، جن کے ذمے مختلف گھروں کی تعمیر، مغربی کولمبیا میں فٹ بال گراؤنڈز کی تعمیر جیسے کام تھے، اور بعد میں ایسکوبار کو انہی کاموں کی وجہ سے ان علاقوں میں شہرت بھی ملی۔ بعد میں کولمبیا کو دنیا میں قتل کی دنیا کا دارالحکومت قرار دیتے ہوئے کولمبین اور امریکن حکومت نے سارے الزامات پیبلو ایسکوبار پر ڈال دیے، اور ان کے بعد ان کی کھوج شروع کر دی گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ پیبلو اس وقت میں بہت سے لوگوں میں پسند کیے جانے لگے کیونکہ وہ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور نہ جانے کتنے گھروں کا چراغ روشن کر رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور انہوں نے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی اتنی مدد کی جتنی شاید کولمبین گورنمنٹ بھی نہ کر سکی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی دولت ان لوگوں میں تقسیم کی جو اس کے حقدار تھے، کیونکہ شاید وہ خود بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے شاید وہ ان کے
दुख दर्द से बखूबी वाकिफ थे। पेब्लो ने हज़ारों को अच्छा घर, अच्छा खाना और उनके बच्चों को अच्छी और मेयारी तालीम दिलवाई और उसके बाद उनको रोज़गार को अच्छे मौके भी फराहम किए। इसके बाद पेब्लो ने अपनी ज़िंदगी में लातादाद स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इबादतगाहें भी बनवाईं और इसी वजह से वो गॉड फादर और रॉबिन हुड के नाम से भी जाने जाते थे। नाजरीन, मेडिलिन में ला कैड्रिल नामी जेल से फरार होने के 16 माह बाद ठीक 2 दिसंबर 1993 में एक वसी ऑपरेशन किया गया था, जिसकी सदारत ब्रिगेडियर हुगो मार्टिन्स नामी शख्स कर रहा था और इस ऑपरेशन से 6 माह कबल मार्टिन्स ने पूरी मेडिलिन में टेलीफोन सर्विस मुअत्तल करवा दी थी और तभी इस ऑपरेशन में रेडियो टेलीग्रेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए पेब्लो की रेडियो टेलीफोन ट्रांसमिशंस को ट्रैक किया गया, जिससे पता चला कि वो लॉस ओलिवर्स में सेफ हाउस में मौजूद हैं। और इस ऑपरेशन में मेडिलिन पुलिस की मदद बिल्कुल नहीं ली गई थी, क्योंकि कोलंबियन और अमेरिकन पुलिस जानती थी कि मेडिलिन पुलिस की अक्सरियत पेब्लो से हफ्ते की तनख्वाह लेती थी। नाजरीन, ऑपरेशन की इब्तिदा में मार्टिन्स की टीम सिर्फ 5 एहलकारों पर मुश्तमिल थी और दूसरी तरफ पेब्लो की पूरी फौज खड़ी थी। जब मार्टिन्स ने इसके घर के अंदर जाना चाहा तो उनको एक भारी भरकम लोहे के एक बड़े गेट से गुजरना पड़ा, जिसको तोड़ने के लिए काफ़ी कोशिशें की गईं और कई धमाके भी किए गए। इसके अलावा मार्टिन्स ने मदद बुला ली और ऐसे ही इन दोनों में भरपूर लड़ाई हुई, जिसके बाद पेब्लो अपनी इमारत की छत से पलांग कर दूसरी छत पर भाग रहा था और इसके साथ इसके 2 गार्ड्स भी मौजूद थे, जिनमें एक पेब्लो का पर्सनल गार्ड लेमन भी शामिल था, जिसको कोलंबियन पुलिस ने मार गिराया। इसके बाद पेब्लो ने दूसरी इमारत के छत पर छलांग लगा दी, जिसके बाद वो कोलंबियन पुलिस के नौजवानों के निशाने पर आ गया था और तब दुनिया के अमीर तरीन शख्स की तकदीर में मौत लिखी जा चुकी थी। और ऐसे 2 दिसंबर 1993 में शाम 3:30 बजे पेब्लो एस्कोबार अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि पेब्लो ने अपनी आखिरी वक्त की ज़िंदगी में कुछ गलतियां की थीं, जिससे उनकी निशानदेही में आसानी पैदा हुई, जिनमें उसका उस जगह पे मामूल से ज़्यादा ठहरे रहना, यानी इस जगह पे वो 1 हफ्ते से ज़्यादा रहाइश पजीर थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेब्लो एक जगह पे सिर्फ 12 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहरते थे। पेब्लो एस्कोबार को गोली मारने का दावा करने वाले पुलिस एहलकार के बयान तब ठंडे हो गए जब पेब्लो एस्कोबार के बेटे जुआन पेब्लो एस्कोबार, जिन्होंने अपना नाम बाद में तब्दील करके सेबेस्टियन मोरेक्विन रख लिया, उन्होंने अपने दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उनके वालिद को कभी मारा नहीं जा सकता था और वो इत्तेफाक पर भी भरोसा नहीं रखते, बल्कि उनका कहना यह था कि उनके वालिद ने खुदकुशी की है। उनका ये भी कहना था कि एक दफ़ा उनके वालिद ने सबको इकट्ठा करके ये भी कहा था कि अगर मेरी गन में 15 गोलियां मौजूद हैं तो उन 15 गोलियों में से 14 गोलियां उनके दुश्मनों के लिए होंगी और आखिरी गोली उनके खुद के लिए होगी। और ठीक अपने कानों के करीब उन्होंने अपनी उंगली रख के ये वजाहत की थी कि वो आखिरी गोली अपने आप को यहीं मारेंगे। और याद रहे कि वही जगह है जहां पेब्लो एस्कोबार को गोली लगी थी। अब ये कहना नहायत मुश्किल हो गया है कि आया उन्होंने ये खुदकुशी की थी या उन्हें वाकई में कोलंबियन पुलिस ने मारा था। नाजरीन, पेब्लो एस्कोबार की आखिरी रसूमात में करीबन 25,000 लोगों ने शिरकत की और कई हज़ार लोगों ने उनकी मौत का मातम मनाया था। न जाने कितने घरों के चिराग उस दिन बुझ गए होंगे। पेब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी पर कई फिल्म्स भी बनाई गई और कई 100 किताबें भी लिखी गई हैं। उनकी आखिरी आरामगाह उन्हीं के शहर मेडिलिन में है और कहते हैं कि कोई भी मेडिलिन में कदम रखता है तो पेब्लो की कब्र पर ज़रूर हाज़िरी देता है। दोस्तों, ये बात सुनकर एक जेल के बाहर लिखे हुए अल्फाज याद आ गए कि नफ़रत जुर्म से की जाती है,
مجرم سے نہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل مشتاح میر کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے پہلے۔ اور ہمارے فیس بک صارفین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے فیس بک پیج مشتاح میر کو ضرور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔